بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اے جے ناولز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب کہ ماریا بھی دہائی دینے لگی، کیوں بھی تجھے میری بیٹیوں سے کیا مسئلہ ہے؟ صبرینہ غصے سے دھاڑی تو محمل کا روم روم کانپ اٹھا۔ نہیں، میں نے ایسا نہیں کہا، بس وہ محمل نے صفائی دینی چاہی تو صبرینہ ہاتھ کے اشارے سے اسے روک گئی۔ میری بیٹیوں کے خلاف ایک لفظ مت بولنا، سمجھی؟ وہ دو ٹوک کہتی وہاں سے چلتی بنی، جبکہ فاریہ اور ماریا ہنن کرتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئیں۔ فاریہ کا ایک بیٹا تھا اور ماریا کی دو بیٹیاں۔ وہ تینوں بچے صحن میں کھیل رہے تھے اور محمل آنسو پیتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ کیا ہوا؟ ٹھیک ہو؟ وہ اداس سی کھڑی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ موسیٰ جب سے آیا تھا اسے اداس ہی دیکھ رہا تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، محمل گہری سانس لے کر بولی۔ مجھے تو نہیں لگ رہی۔ وہ بولا، گھر والے یاد آ رہے تھے بس۔ وہ اداسی سے بولی۔ اس کے لہجے میں نمی گھل گئی۔ پریشان مت ہو، ہم ہفتے کو چلیں گے۔ موسیٰ اس کے پاس کھڑا ہوتا بولا۔ مطلب 2 دن بعد؟ محمل نے سوال کیا۔ وہ ہنکارا بھرتا ہوا اسے لیے بیڈ پر آ گیا۔ یہاں بیٹھو اور یہ بتاؤ کہ تم خوش ہو؟ وہ اس کی خوبصورت آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا۔ جی میں خوش ہوں، وہ مسکرا کر بولی تو دل کے کسی کونے سے ایک خسک اٹھی۔ ارسلان، گڈ، خوش رہا کرو، تمہیں اداس دیکھنا میرے بس میں نہیں ہے۔ وہ اسے خود سے لگائے محبت سے بولا تو وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ پورے قبیلے میں طوفان برپا تھا۔ ارسلان کا کسی کو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ارباز کئی بار محمل کے گھر گیا۔ پہل تو گھر حصار میں ہونے کی وجہ سے وہ اندر نہ جا سکا، مگر پھر وہ لوگ گھر چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلے گئے۔ ارباز کی کوششوں کے باوجود وہ لوگ ارسلان کو نہ ڈھونڈ سکے، تو ان لوگوں نے بابر کو ڈھونڈنا شروع کیا، مگر نہ بابر نہ ہی ان کی ذات۔ تقریباً 3 ماہ گزر گئے۔ بادشاہ اور ملکہ ہر طرح سے کوشش کر چکے تھے۔ ملکہ کی حالت نازک ہو گئی تھی، وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ اس دن وہ لوگ محل میں موجود تھے، ہر جگہ بس سوگواریت ہی تھی۔ جب دربان نے مرشد کی آنے کی خبر دی، بادشاہ اچھل پڑے۔ مرشد یہاں کیسے آنا ہوا مرشد جی؟ بادشاہ اور ملکہ انہیں کمرے میں لے گئے تھے۔ بادشاہ سلامت، ارسلان میری قید میں ہے۔ انہوں نے سیدھا مدعے کی بات کی تو بادشاہ کے چہرے پر سختی آ گئی۔ وہ یکے بعد دیگر تمام واقعات بتاتے چلے گئے۔ آپ کا بیٹا اس وقت شدید غصے میں ہے۔ میں اس آدم زادی کی زندگی برباد نہیں ہونے دے سکتا۔ بہتر ہے کہ اس وقت آپ اسے بھول جائیں۔ میرے پاس 2 سال کا وقت ہے، تب تک وہ میری قید میں رہے گا۔ اگر وہ میرے تابع ہوا تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے اپنی جان جوکھم میں ڈال کر اسے ختم کرنا ہوگا۔ مرشد کہتے چلے گئے۔ ملکہ بے اختیار رو پڑی۔ نہ جانے یہ کس کام میں لگ گیا ہے۔ میں نے منع بھی کیا، مگر وہ انتہا کا ضدی ہے۔ وہ بے بسی سے بولی۔ میں آپ لوگوں کو بے خبر رکھنا چاہتا تھا، مگر ارباز نے اپنے بھائی کی تلاش میں تہلکہ مچایا ہوا ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اس بچی کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ مرشد اپنی بات کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ بادشاہ خاموشی سے انہیں رخصت کرنے ساتھ ہو لیے۔ وہ کالج سے چھٹی ہوتے ہی بس پر سوار ہو گئی۔ محمل کی شادی کے بعد وہ کافی چپ ہو گئی تھی۔ اب بھی وہ خاموشی سے بس کے شیشے سے باہر دیکھ رہی تھی۔ جب اسے خود پر نظروں کی تپش محسوس ہوئی، گردن موڑ کر دیکھا تو لڑکا مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ شانزے کو نہیں دکھا تھا، شاید نیا تھا۔ وہ رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ اسٹاپ پر جب وہ بس سے اتری تو وہ لڑکا بھی ساتھ ہی اتر گیا۔ شانزے تیزی سے گھر کے راستے کی طرف چلنے لگی، مگر وہ لڑکا مسلسل پیچھا کرتا رہا۔ گلی سنسان تھی، اس کی ہمت نہ ہوئی کہ رک کر اسے سنا ڈالتی۔ وہ لڑکا تیزی سے آگے بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ شانزے کو پکڑتا، سامنے سے آتے موسیٰ کو دیکھ کر یکدم ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ کیا ہوا شانزے؟ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ موسیٰ اسے پریشان دیکھ کر وہاں لپکا۔ وہ
وہ وہاں پر کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ گلی کی طرف اشارہ کرتی بولی، مگر اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ کون تھا؟ مجھے تو تم اکیلی ہی دکھی تھی۔ موسیٰ نے گلی میں یہاں وہاں دیکھا، مگر کوئی نہ تھا۔ راستہ سیدھا تھا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ایک ہی سیکنڈ میں کوئی یہاں وہاں ہو جائے۔ موسیٰ اسے لیے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ ہوا میں تیرتا وہ وجود غصے سے مٹھیاں بینچ کر رہ گیا۔ دیکھیں اعظم صاحب، فکر مت کریں، آپ یہ وظائف جب تک پڑھتے رہیں گے تب تک آپ کے گھر کے کسی بھی فرد کو غیر مرئی مخلوقات ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی، اور گھر کے اندر داخل ہونے سے پہلے جل کر راکھ ہو جائیں گی۔ لیکن بس اتنا دھیان رکھیے گا، جب تک مدت دی ہوئی ہے تب تک خدا را اپنی فیملی کے ہر شخص کو سختی سے تاکید کر رکھیں کہ وہ تعویذ کی صورت جسم سے الگ نہیں کرنا ہے۔ امام صاحب فون پر اعظم صاحب کو ہدایت دے رہے تھے۔ جی انشاءاللہ، بس آپ دعا کریں، اعظم صاحب نے جواب دیا۔ سنیے بابا، یہ دیکھیں شانزے کا تعویذ۔ اسمارا تیزی سے اعظم صاحب کے پاس تعویذ پکڑے آئی۔ او میرے خدا، اس لڑکی کی لاپرواہی! وہ سر پر ہاتھ مارتے بولے، مگر اس سے پہلے ہی شانزے اور موسیٰ گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے سکھ کا سانس لیا۔ محمل بھی اپنے میکے آئی ہوئی تھی۔ موسیٰ کسی کام سے باہر گیا تھا، وہاں شانزے کو دیکھا تو ساتھ ہو لیا۔ شام کو وہ دونوں رخصت ہو گئے تو اعظم صاحب نے شانزے کے تعویذ کی طرف سے لاپرواہی پر ڈانٹا۔ شانزے نے انہیں دن والا واقعہ نہیں بتایا، مگر وہ خود بھی پریشان ہو چکی تھی۔ ارے بہن، تمہاری ساس بہت تیز ہے، بس بچ کر رہنا اس سے۔ محمل صحن میں بیٹھی تھی، پڑوسن بھی وہیں آ گئی تھی۔ گھر میں کوئی موجود نہیں تھا، موسیٰ کام پر تھا، اکمل اور صبرینہ کسی شادی پر تھے، جبکہ فاریہ اور ماریہ کل ہی اپنے سسرال واپس لوٹی تھی۔ ایسا نہیں ہے، وہ بہت اچھی ہیں، محمل نے مسکرا کر کہا۔ حالانکہ صبرینہ کا رویہ اچھا نہیں تھا، مگر وہ اپنے گھر کی باتیں باہر کر کے اپنے سسرال کی عزت خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بی بی بس بھی کر دو، ایسا نہیں ہے، ہم سب ہی جانتے ہیں اسے۔ جائیداد کا لالچ نہ ہوتا تو وہ اپنے ستیلے بیٹے کو بچپن میں ہی یتیم خانے میں پھینک دیا ہوتا اس نے۔ پڑوسن کے جملے پر وہ چونکی۔ مطلب یہ کہ صبرینہ موسیٰ کی ماں نہیں بلکہ سوتیلی ماں ہے۔ اکمل بھائی صاحب تو سدا کے سادے ہیں، بس بیوی کی ہاں میں ہاں ملاتے رہتے ہیں۔ موسیٰ کے نام بہت بڑی جائیداد ہے، اسی لیے اسے ساتھ رکھا ہوا ہے کہ کسی طرح جائیداد لکھوا لیں، لیکن موسیٰ کوئی چھوٹا کاکا تو ہے نہیں، سب سمجھتا ہے، بس باپ کا خیال کرتا ہے۔ کیا ہے نا، اکمل صاحب بیوی کے ساتھ کسی کا برا رویہ برداشت نہیں کرتے، اور جانتی ہو موسیٰ نے پہلے بھی ایک شادی کی تھی مگر چل نہ سکی۔ پڑوسن ہاتھ نچا نچا کر پوری بات بتاتی چلی گئی، جبکہ محمل شوق سی رہ گئی۔ موسیٰ نے اسے یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ موسیٰ یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ آخر بیوی ہوں آپ کی میں۔ رات محمل اس سے گلہ کرنے بیٹھ گئی۔ یہ بات اس کے لیے واقعی شوق تھی۔ میں نے اپنے ماضی کی کوئی بات آپ سے نہیں چھپائی، تو پھر وہ واقعی دکھی تھی۔ محمل اور اعظم صاحب نے ارسلان والے واقعات موسیٰ کو بتا دیے تھے، اور موسیٰ نے محمل کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ محمل میری جان، میرے لیے یہ سب اہم نہیں ہے، اس لیے میں نے یہ سب تم سے چھپایا۔ اور رہی بات پہلی شادی کی تو ایم سوری، مجھے تمہیں بتانا چاہیے تھا، مگر میں نے تمہارے والد کو یہ سب بتایا تھا۔ وہ شادی نہیں تھی، امی کی ضد پر میں نے ان کی بھانجی سے صرف نکاح کیا تھا، مگر وہ رخصتی سے ایک ہفتہ پہلے ہی کسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ بعد میں اس نے خلا کا کیس کیا تو میں نے اسے طلاق دے دی۔ بس وہ اس کے پاس بیٹھا محبت سے ہاتھ تھامے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ 1 ماہ ہو چکا تھا شادی کو، اور اس 1 ماہ میں موسیٰ کو وہ بے حد عزیز ہو چکی تھی، اس لیے اسے ناراض کرنا وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ جو بھی تھا، آپ کو مجھ سے یہ سب چھپانا نہیں چاہیے تھا، اور بابا کو آپ نے بتایا تو مجھے بھی بتا دیتے۔ وہ خفگی کے ساتھ نیم رضامندی لیے بولی تو موسیٰ نے مسکرا دیا اور کہنے لگا،
آگے سے دھیان رکھوں گا۔ وہ اس کے آگے ہار مان گیا تھا۔ بی تمہارے باپ کا گھر تو نہیں ہے جو تم 10 بجے اٹھ رہی ہو۔ اس کی طبیعت خراب تھی اس لیے آنکھ نہ کھل سکی۔ ابھی کمرے سے نکلتے ہی صبرینا کے طنز پر وہ ضبط نہ کر سکی۔ بات بات پر باپ کو کیوں گھسیٹنا؟ میرے باپ کا نہیں ہے مگر میرے شوہر کا ہے۔ وہ تنک کر بولتی ہوئی کچن میں آ گئی۔ ہیں زبان تو دیکھو اس کی کیسے کینچی کی طرح کچ کچ چل رہی ہے۔ میں بتا رہی ہوں لڑکی۔ وہ اس کے پیچھے ہی کچن میں چلی آئی۔ لڑکی نہیں، محمل نام ہے میرا، وہ ان کی بات کاٹتی ہوئی بولی، پھر اپنے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ صبح ناشتہ بھی اکمل صاحب کو میں نے بنا کر دیا ہے، تیرا شوہر تو بھوکا ہی چلا گیا۔ وہ اب بھی نان سٹاپ بولتی جا رہی تھی۔ اپنے شوہر کو ناشتہ بنا کر دیا ہے، احسان نہیں کیا، اور اگر بیٹے کو بھی بنا دیتی تو ہاتھ پیر نہیں ٹوٹ جانے تھے۔ وہ اب کی بار کمر پر ہاتھ ٹکا کر غصے سے بولی تو صبرینا منہ بناتی بڑبڑاتی ہوئی کچن سے نکل گئی۔ جب سے اسے پتا چلا تھا کہ یہ عورت اس کے شوہر کی جائیداد کے پیچھے پڑی ہے، تب سے اس کا خون کھول گیا تھا۔ سوتیلی ہو کر، اوپر سے اتنی لالچی ہو کر بھی وہ ہر وقت اسے تانے مارتی رہتی تھی۔ ناشتہ کر کے وہ سیم میں کرسی لگا کر دھوپ سیکنے لگی۔ طبیعت کافی خراب سی تھی، سردیاں شروع تھیں، زکام بھی لگ رہا تھا۔ اس نے فون اٹھا کر اسمارا کو کال لگائی۔ زبیر بھائی کا رویہ کیسا ہے اب؟ باتوں باتوں میں وہ پوچھ بیٹھی۔ بس ٹھیک ہے، پہلے جیسے غصہ نہیں کرتے، مگر کبھی کبھار ڈانٹ ٹپٹ ہو جاتی ہے۔ اب تو میں بھی جواب دے دیتی ہوں، اب ڈانٹ نہیں سننی ہوتی۔ اسمارا نے جواب دیا تو وہ مسکرائی۔ دیکھ بیٹا، وہ تیری سگی نہ سہی مگر بہنیں تو ہیں نا، حالات بہت برے ہیں، تو کچھ تو مدد کر دے۔ فاریہ اور ماریا آج پھر میکے آ بیٹھی تھیں۔ کہنا یہ تھا کہ گھر میں حالات خراب ہیں، کچھ مالی امداد چاہیے، اور اب صبرینا بیٹھی موسیٰ کو چونا لگا رہی تھی۔ محمل کچن میں کھڑی سب باتیں سن رہی تھی۔ امی، ان بہنوں کو میں جائیداد میں حصہ دے چکا ہوں، اوپر سے ان کی جب سے شادی ہوئی مہینوں یہیں پڑی رہتی ہیں، اور اگر سسرال چلی جائیں تو حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ میں نے کیا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ شوہر ان کے کماتے ہیں نہیں، بس عیاشی۔ وہ پھٹ ہی پڑا تھا۔ دیکھ بیٹا، وہ خوشی سے تھوڑی آتی ہیں، مجبور ہیں نا۔ اکمل صاحب نے بھی حصہ ڈالا۔ بابا، یہ میکے سے کیوں بٹورتی ہیں؟ وہیں رہیں، جب کھانے کو کچھ نہ ہوگا تو ان کے شوہروں کو بھی عقل آئے گا۔ ادھر سے اچھا بھلا ملتا ہے تو کام کیوں کریں گے وہ؟ اس نے اکمل صاحب کو دو ٹوک کہا تو وہ سر جھکا گئے۔ دیکھ لیں اکمل صاحب، میں نہ کہتی تھی، بیوی کے آتے ہی رنگ بدل لیا۔ میں تو کچھ لگتی ہی نہیں ہوں نا اس کی۔ ارے اس دن کے لیے پالا تھا کیا؟ صبرینا کی بین جو شروع ہوئی تو موسیٰ نے بیزارگی سے اسے دیکھا، جبکہ اکمل صاحب اپنی زوجہ کو ہی دکھی دیکھ کر جلال میں آ گئے۔ ماں ہے وہ تمہاری، موسیٰ شرم کرو، کیسی بات کر رہے ہو؟ وہ بولے کم، دھاڑے زیادہ تھے۔ موسیٰ نے لوہا تپتا دیکھا تو چند ہزار کی نوٹ صوفے پر رکھتا وہاں سے اٹھ گیا۔ لو جی، ایسے پھینک کر گیا ہے جیسے بھیک دے گیا ہو۔ صبرینا کی آواز کمرے تک سنائی دی، جبکہ کچن میں کھڑی محمل کی دبی دبی ہنسی نکلی تھی۔ جو بھی تھا، یہ عورت تھی ہی اسی لائق، اور اس کا اندازہ اسے دوپہر کو ہی ہو گیا تھا، جب وہ فاریہ ماریا کے ساتھ مل کر جائیداد پر دھوکے سے سائن کروانے کا پلان بنا رہی تھی۔ بس اب عمل کرنا رہ گیا تھا، مگر محمل جانتی تھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ آج چھٹی تھی، اس لیے وہ موسیٰ سمیت صحن میں بیٹھی دھوپ سینک رہی تھی۔ صبرینا کمرے میں آرام کر رہی تھی، سردی کے باعث اسے نزلہ ہو گیا تھا۔ اکمل صاحب چھت پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ ویسے یہ بات بتائیں کہ آپ کی جو سگی ماں تھی وہ فوت کیسے ہوئی؟ باتوں باتوں میں محمل نے موسیٰ سے پوچھ لیا۔ 15 سال کا تھا میں، ہاسٹل میں پڑھتا تھا۔ ایک دن چھٹی پر گھر آیا تو بابا نے بتایا امی ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی ہیں۔ کسی نے مجھے بتایا نہیں، میں ان کا آخری دیدار بھی نہ کر پایا۔ وہ اداس سا بولتا چلا گیا۔ پھر کچھ عرصے بعد ہم لوگ وہ شہر چھوڑ کر یہاں شفٹ ہو گئے، پھر یہاں بابا نے شادی کر لی۔ اس نے گہری سانس لی۔ محمل بھی چپ ہو گئی، وہ اسے اداس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اچھا چلو تم تیار ہو جاؤ، ہم کہیں گھومنے چلتے ہیں۔
موسیٰ نے اس کی خاموشی سے محسوس کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے، ابھی آئی۔ وہ خوش ہوتی اندر کی طرف چلی گئی۔ ہاں ہاں، گھومو پھرو تم لوگ، گھر میں ماں مری جا رہی ہو مگر کیا پرواہ۔ محمل برقع پہن کر باہر نکلی تو سبرینا کو بیٹے سے الجھتا پایا۔ موسیٰ سر جھٹکتا باہر نکل گیا۔ چڑیل کہیں کی! سبرینا محمل کو القابات سے نوازتی رہی۔ محمل اگنور کرتی گھر سے نکل گئی۔ کیا کھاؤ گی؟ وہ دونوں ریسٹورنٹ میں موجود تھے۔ جو آپ منگوا لیں، مجھے باہر کے کھانے کا آئیڈیا نہیں ہے کچھ خاص۔ محمل نے کندھے اچکائے تو وہ سر ہلاتا ویٹر کو آرڈر دینے لگا۔ موسیٰ، تو یہاں؟ کسی کی آواز پر دونوں چونکے۔ ارے صابر، تو کیا حال ہے؟ کافی عرصے بعد دکھا۔ موسیٰ بھی خوشگوار حیرت سے اس سے ملا۔ وہ ان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہاں، بس مصروف تھا۔ بھابھی آپ کیسی ہیں؟ صابر اب محمل کی طرف مڑا۔ الحمدللہ، وہ مختصر کہہ کر چپ ہو گئی۔ صابر بھی موسیٰ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اچھا چلتا ہوں، کام تھا ایک۔ وہ الوداعی کلمات کہتا کھڑا ہو گیا۔ یہ کون تھا؟ محمل نے اس کے جاتے ہی سوال کیا۔ دوست ہے میرا کافی پرانا، میری شادی کے دوران کہیں غائب ہو گیا، اب مل رہا ہے۔ موسیٰ نے تفصیلی تعارف کروایا۔ موسیٰ، اس کا چہرہ آپ کے بابا سے کتنا ملتا جلتا ہے نا؟ محمل نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کیا؟ میں نے غور نہیں کیا، موسیٰ نے چونکتے ہوئے کہا۔ وہ گھر کے باہر کھڑا نظر رکھے ہوئے تھا۔ شانزے گھر سے نکلی تو وہ تیزی سے اس کی طرف لپکا، مگر اس کے ساتھ ہاتھ لگاتے ہی اسے 100 واٹ کا جھٹکا لگا اور وہ دور جا گرا۔ شانزے اس سب سے لا علم بس سٹاپ پر کھڑی ہو گئی، جبکہ وہ دور پڑا کراہتا ہوا غصے سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ اس تعویذ کا کچھ کرنا پڑے گا۔ وہ بڑبڑاتا ہوا اٹھ گیا، مگر جسم بری طرح جھلس گیا۔ اس نے جلد بازی میں غلطی کر دی تھی۔ صبح سے اس کی طبیعت بوجھل ہو رہی تھی، ٹھیک سے ناشتہ بھی نہ کر پائی، سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ اس نے کمزوری سمجھ کر دودھ کا گلاس مشکل سے حلق میں انڈیلا، مگر وہ اندر جاتے ہی باہر کو نکل گیا۔ وہ واش بیس پر کھڑی الٹیاں کیے جا رہی تھی۔ سبرینا نے بیزارگی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ منہ صاف کر کے کمرے میں گئی اور موسیٰ کو فون لگا کر طبیعت کی خرابی کا بتایا۔ شام کو وہ تھوڑا جلدی آ گیا تھا، اسے لیے ہاسپٹل گیا۔ ہاسپٹل میں کافی رش تھا۔ اپنی باری پر وہ لوگ ٹیسٹ کروا کر باہر کینٹین پر آ کر بیٹھ گئے۔ رپورٹس آنے میں آدھا گھنٹہ لگنا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں اٹھ کر لیبارٹری چلے گئے۔ محمل کو فوڈ پوائزننگ ہوئی تھی۔ معدہ واش کروا کر وہ لوگ باہر نکلنے ہی لگے تھے کہ موسیٰ ٹھٹک کر رہ گیا۔ دیکھیں مریض کے شوہر کا یا پھر والد کا نام بتائیں تاکہ ہم پورا نام لکھیں، کیونکہ سدرا نام کی کافی ساری مریضہ موجود ہیں۔ ایک لڑکا رپورٹس پکڑے سامنے کھڑے صابر سے کہہ رہا تھا۔ والد کا نام نہیں معلوم، البتہ شوہر نامدار کا میں لکھوانا نہیں چاہتا۔ وہ غصے سے بولا۔ شناختی کارڈ پر ان کے شوہر کا نام اکمل شاہ لکھا ہے، ہم یہی لکھ لیتے ہیں۔ وہ لڑکا شناختی کارڈ دیکھتا بولا، جبکہ موسیٰ اکمل شاہ نام پر ٹھٹک گیا۔ سدرا اکمل شاہ، اس کی ماں؟ دیکھو ارباز، ہم ایک بیٹا کھو چکے ہیں، تمہیں نہیں کھونا چاہتے، خدا را یہ سب بند کر دو۔ ملکہ ارباز کی بگڑی حالت دیکھ کر روتی ہوئی بولی۔ بادشاہ شاہی حکیم سے مشورہ کر کے چند دوائیاں منگوا چکے تھے۔ اس تعویذ کی وجہ سے اس کا پورا جسم جھلس گیا تھا اور تکلیف کی شدت سے وہ کراہ رہا تھا۔ والدہ، میرا بھائی ان آدم زادوں کی وجہ سے ہم سے دور گیا ہے اور وہ خود سے پرسکون زندگی گزار رہے ہیں اور ہم یہاں تڑپتے ہی رہیں، کبھی نہیں۔ ارباز دانت پیستے ہوئے بمشکل بولا تھا۔ ارباز، انتظار کر لو جیسے ہم سب کر رہے ہیں، ارسلان جلد لوٹے گا اور پھر ہم لوگ یہاں سے اپنا قبیلہ لیے بہت دور چلے جائیں گے۔ تم اپنی جان خطرے میں مت ڈالو۔ بادشاہ نے اسے سمجھانا چاہا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ میں اپنے بھائی کو اذیت دینے والوں کو سکون سے نہیں جینے دوں گا، اب میں دوسرا طریقہ اپناؤں گا۔ وہ دل میں سوچتا ہوا اپنے اگلے منصوبے پر عمل کرنے کا ارادہ کرنے لگا۔ وہ کلاس میں بیٹھی کتاب میں سر کھپا رہی تھی۔ ان کے لیکچرار نے کالج سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ تقریباً 2 دن سے کلاس میں کوئی لیکچرار نہیں آ رہا تھا۔
صبح سے نئے پروفیسر کی خبر کالج میں گردش کر رہی تھی۔ اسٹوڈنٹس کے سلام کرنے پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا کہ ایک نوجوان خوبرو لڑکا مسکرا کر بورڈ کے سامنے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بیٹھ جائیں اور آپ اٹھ جائیں، وہ کلاس کے بیٹھنے کا کہنتا شانزے سے مخاطب ہوا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ دھیان کہاں ہے آپ کا؟ سوری سر، میں پڑھ رہی تھی تو پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے معذرت کی تو وہ سر ہلانے لگا۔ یور نیم، وہ پھر سے بولا۔ شانزے، گڈ، بیٹھ جائیں، اس نے سر ہلا کر کہا تو وہ بیٹھ گئی۔ میں چند دنوں کے لیے آپ سب کا پروفیسر ہوں۔ ایکچولی آپ کے پروفیسر نے ریزائن کر دیا تھا، مگر وہ 1 ماہ کے بعد پھر سے جوائن کریں گے۔ تب تک آپ کو میں پڑھاؤں گا۔ وہ اب سب کو خوش دلی سے بتا رہا تھا۔ سر، یور نیم، ایک لڑکی نے پوچھا۔ صابر، اس نے نام بتایا تو شانزے نے کتاب سے سر اٹھایا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کلاس ختم ہوتے ہی ساری لڑکیاں گھسر پھسر کرنے لگی۔ یار کتنے ہینڈسم ہے نا، میرا تو دل آ گیا ہے، ہائے سو بیوٹیفل، میرا کرش۔ وہ ان سب کی باتوں سے جھنجھلا کر کلاس سے نکل گئی۔ کینٹین پر وہ بیٹھی اسی کلاس کا سبجیکٹ پڑھ رہی تھی۔ اسے کچھ خاص سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر تنگ آ کر اس نے کتاب بیگ میں پٹکی اور اپنے لیے جوس کا آرڈر دینے چلی گئی۔ دیکھ، مجھے سچ سچ بتا دے صابر، تو نے کہا تھا کہ تیری فیملی میں کوئی نہیں ہے، تو اکیلا رہتا ہے، پھر یہ تیری ماں؟ وہ آج فری تھا تو صابر سے ملنے کیفے آ گیا۔ دیکھ، میں مانتا ہوں میں نے تجھے اپنی ماں کے بارے میں نہیں بتایا، لیکن اب سن لے کہ میری ماں زندہ ہے بس۔ صابر نے جیسے مسئلہ ہی حل کر دیا۔ تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ موسیٰ نے سنجیدگی سے سوال کیا تو وہ جو چائے پی رہا تھا ایک دم کھانسنے لگا۔ لے پانی، اس نے پانی کا گلاس اسے تھمایا۔ پانی پی کر وہ گہری سانس لیے اس کی طرف مڑا۔ مجھے یاد نہیں ہے اپنے باپ کا نام، وہ نظریں چراتے ہوئے بولا۔ چل اپنے گھر لے جا، تیری ماں سے ہی پوچھ لیتا ہوں، وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ دیکھ موسیٰ، ہم 5 سال سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، تو جانتا ہے نہ میں تیرے گھر آیا اور نہ ہی کبھی تجھے اپنے گھر لے گیا۔ مجھے یہ سب پسند نہیں، بات ختم۔ وہ کوٹ جھاڑتا ہوا کیفے سے نکل گیا۔ موسیٰ اس کے پیچھے لپکا۔ آج تجھے اپنی ماں سے مجھے ملوانا ہوگا، میں سچ جاننا چاہتا ہوں، وہ اٹل لہجے میں بولا۔ کون سا سچ؟ دیکھ موسیٰ، مجھے کام ہے، میں چلتا ہوں، ہم پھر کبھی ملیں گے، وہ کہتا ہوا تن فن کرتا اپنی بائک لیا۔ یہ جا وہ جا، جبکہ موسیٰ خالی ہاتھ سا رہ گیا۔ محمل نے اپنا سوال دہرایا جو وہ 2 دن سے پوچھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، بس آفس کی ٹینشن ہے، وہی جواب جو وہ 2 دن سے سن رہی تھی مگر مطمئن نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، آپ چائے پئیں، میں کام نپٹا کر آتی ہوں۔ وہ اسے چائے کی پیالی پکڑاتی کچن میں چلی گئی۔ برتن دھوتے ہوئے اسے اچانک ہی یاد آیا ارسلان۔ مدھم سی سرگوشی کے ساتھ وہ پھر سے برتن دھونے لگی۔ اسے یاد تھا وہ گھر کے سارے کام چٹکیوں میں ٹپ ٹپا لیتا تھا۔ اسمارا بھابھی حیران ہوتی تھی کہ وہ اتنا کام اتنی جلدی کیسے کر لیتی ہے، اور وہ فری بیٹھی بیٹھی بس اس سے باتیں کرتی رہتی تھی، کبھی چھت پر، کبھی کمرے میں، کبھی بالکونی میں۔ وہ کیسے اسے دھوکہ دے سکتا ہے؟ اتنی یادیں، اتنے جذبات، وہ سوچ کر رہ گئی۔ وہ انسان نہیں تھا جو جذبات میں بہہ جاتا۔ امام صاحب وقت پر اسے قابو نہ کرتے تو نہ جانے وہ تمہارے جسم کے ساتھ کیا کرتا۔ یہ جنات انسان کو یوں ہی قابو میں کر کے اس کے جسم کو استعمال کرتے ہیں۔ اسمارا بھابھی کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے تو بے ساختہ اس نے آنکھیں بند کی تھی۔ موسیٰ سے شادی کو 1 سال ہو گیا تھا اسے، اور اس 1 سال میں وہ ارسلان کے ایک لمحے کے لیے بھی بھولی نہیں تھی، مگر اس کی بے وفائی اور اسمارا اور اعظم صاحب کی بتائی ہوئی باتوں سے اسے خود پر غصہ آتا۔ میں موسیٰ کی بیوی ہوں، وہ میرے شوہر ہیں، میں ان کے نکاح میں ہو کر کسی اور کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ ہر بار خود کو یوں ہی ڈپٹ کر سر جھٹک دیتی۔ صابر کو وہاں پڑھاتے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ اس دوران شانزے اچھی طرح محسوس کر چکی تھی کہ وہ اس میں دلچسپی لے رہا ہے۔ پڑھاتے وقت اسی پر نظر رکھنا، ہر سوال اسی سے پوچھنا، اور چھٹی کے وقت اس کے گیٹ سے نکلنے تک گیٹ پر ہی کھڑے رہنا، مگر شانزے اسے اگنور کر جاتی۔ اس دن بھی وہ گیٹ سے باہر نکلے تو صابر وہیں کھڑا تھا۔ آج وہ کافی لیٹ ہو گئی تھی،
وجہ یہ کہ وہ لائبریری چلی گئی تھی اور اپنی مطلوبہ کتاب ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گئی تھی۔ سڑک سنسان تھی۔ وہ گیٹ سے نکل کر تیزی سے چلنے لگی۔ سنیں، میں ڈراپ کر دیتا ہوں، کافی لیٹ ہو گئی ہے۔ صابر نے پیشکش کی تو اس نے کاٹ کھانے والی نظر سے اسے گھورا۔ میں جا سکتی ہوں خود ہی، ٹانگیں نہیں ٹوٹی ہوئی میری۔ وہ اس انداز سے بولی کہ صابر چپ رہ گیا۔ اسے اچھا نہیں لگا، نیکی کا زمانہ ہی نہیں رہا۔ وہ بڑبڑاتا ہوا واپس پلٹ گیا۔ شانزیں بھی تیزی سے نکل گئی۔ اسے وہ شخص ٹھرکی لگا اور اس کا رویہ شانزے کو زج کرتا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ اب کلاس میں اس سے بدلہ لینے کے لیے مشکل سوالات پوچھے گا یا پھر ڈانٹ ڈپٹ کرے گا، مگر اگلے دن اسکول جا کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ ریزائن کر چکا تھا اور اس کی جگہ پرنسپل خود پریڈ اٹینڈ کرنے لگے تھے۔ اسٹوڈنٹس نے پرنسپل سے ریزائن کی وجہ پوچھی تو انہیں بھی نہیں معلوم تھا، بلکہ وہ خود پریشان تھے کہ یوں اچانک کیسے، اور شانزے کو لگا کہ وہ کچھ زیادہ ہی ریئیکٹ کر گئی ہے، یا شاید اسے برا لگ گیا ہو۔ کچھ دن تو وہ گلٹ میں رہی، مگر پھر نارمل ہو گئی۔ تم ٹھیک ہو نا محمل؟ اداس کیوں ہو؟ وہ لانچ میں صوفے پر بیٹھی گہری سوچ میں گم تھی جب موسیٰ وہاں آیا۔ صبرینہ آج کل کم ہی ان دونوں کے منہ لگتی تھی۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی، وہ چونک کر بولی۔ مجھے نہیں بتاؤ گی؟ موسیٰ نے اس کے پاس بیٹھتے پوچھا تو وہ گہری سانس لے کر بولی، آپ کو نہیں لگتا اب ہماری فیملی بڑھنی چاہیے؟ مطلب 1 سال ہونے والا ہے اور اب تک میری گود ہری نہیں ہوئی۔ محمل نے اسی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ موسیٰ نے لب بینچ کر اسے دیکھا۔ وہ کیا کہتا اسے؟ وہ جانتا تھا حقیقت کے بارے میں، مگر وہ اسے یہ سب نہیں بتا سکتا تھا۔ یہ تم اللہ کی ناشکری کر رہی ہو؟ موسیٰ کی بات پر وہ کنگ رہ گئی۔ اللہ کی مرضی، وہ دے نہ دے، تم کیوں ٹینشن لیتی ہو؟ وہ اسے بہلانے لگا۔ موسیٰ، اب تو آنٹی بھی بات پہ بات مجھے جتانے لگتی ہے کہ میری اولاد نہیں ہے اور محلے والے الگ باتیں کرتے ہیں۔ وہ بولی تو کیا بولی؟ تمہیں اگر بچہ چاہیے تو ہم کل ہی یتیم خانے چلتے ہیں۔ موسیٰ نے یکدم ہی کہا تو وہ بوکھلا گئی۔ میں نے ایسا کب کہا؟ اور واقعی اس نے کب کہا تھا کہ بچہ چاہیے؟ نہ جانے کیوں، مگر اسے بچے کی خواہش ہی نہیں تھی۔ وہ اس سب کے بارے میں کبھی سوچتی بھی نہ، اگر اسے بار بار احساس نہ دلایا جاتا۔ تو پھر لوگوں کی باتوں پر کان کیوں دھرتی ہو؟ میں ہوں نا، فکر مت کرو، اللہ سب بہتر کرے گا۔ وہ اسے تسلی دینے لگا۔ موسیٰ طبیعت خرابی کے باعث چھٹی پر تھا۔ صبرینہ معمول کے مطابق پڑوس میں تھی، محمل کچن میں تھی۔ دروازہ بجنے کی آواز پر صحن میں بیٹھا موسیٰ اٹھ کر دروازے کی طرف گیا۔ اتنے میں دوسری مرتبہ پھر سے دروازہ بجا تو محمل بھی ہاتھ پہنچتی لاؤنج کے دروازے تک آئی۔ ابھی موسیٰ کو دروازہ کھولتا دیکھ کر وہ پلٹنے لگی تھی جب آنے والے کو دیکھ کر رک گئی۔ صابر، تو یہاں؟ وہ آج 6 ماہ بعد اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا حلیہ دیکھ کر لمحے بھر کو موسیٰ ٹھٹک گیا۔ چل میرے ساتھ، آج تجھے ساری حقیقت بتا دوں گا۔ وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، لیکن تجھے ہوا کیا ہے؟ اور اتنے عرصے سے تو کہاں تھا؟ نہ تیرا نمبر آن تھا۔ موسیٰ حیرت سے کنگ تھا، اسے سمجھ نہیں آئی۔ وہ مشکل سے خود کو قابو کیے بولا تھا، موسیٰ چل میرے ساتھ، سب بتاتا ہوں۔ وہ موسیٰ کا ہاتھ پکڑے ضدی لہجے میں بولا۔ محمل سن سی کھڑی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ ایک پل کو سوچتے ہوئے اگلے ہی پل اس کے ساتھ ہو لیا، جبکہ محمل ہانڈی جلنے کی بو سونگھ کر کچن کی طرف بھاگی۔ شام ہو گئی مگر موسیٰ کی کوئی خبر نہ آئی۔ وہ سخت پریشان تھی۔ جلدی میں وہ اپنا موبائل گھر پر ہی بھول گیا تھا۔ محمل صحن میں پریشانی سے یہاں وہاں چکر کاٹ رہی تھی۔ گیٹ کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ مغرب کے بعد کا وقت ہو چکا تھا۔ محمل، کیا ہوا؟ ایسے کیوں ٹہل رہی ہو؟ اکمل صاحب اندر داخل ہوئے تو اسے دیکھ کر پوچھنے لگے۔ السلام علیکم انکل۔ وہ موسیٰ کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ انہیں دیکھ کر سلام کر کے مسکرا کر بولی تو وہ سلام کا جواب دیتے اندر جانے لگے۔ انکل سنیں۔ اس نے کچھ سوچ کر انہیں روکا تو وہ پلٹ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ صبرینہ بھی باہر کی آوازیں سن کر کمرے سے نکل آئی۔ انکل، وہ موسیٰ صابر کے ساتھ بہت جلدی میں گئے ہیں، صبح 11 بجے کے گئے ہیں، اب تک نہیں لوٹے، فون بھی گھر پر بھول گئے ہیں، مجھے ٹینشن ہو رہی ہے۔
وہ بلا کر بولی تو اکمل صاحب بھی پریشان ہوئے، جبکہ صبرینہ نے بیزاری سے منہ بنایا۔ صابر کون ہے؟ کوئی دوست ہے کیا؟ اکمل صاحب نے پوچھا۔ جی دوست ہے ان کا، وہ بولی۔ اکمل صاحب کچھ سوچتے ہوئے پھر سے گھر سے نکل گئے۔ ہیں میڈم، وہ کوئی کاکا تھوڑی ہے جو تجھے ٹینشن ہو رہی ہے، اب میرے شوہر کو بھی رات کے وقت باہر بھیج دیا۔ صبرینہ نے منہ کھولا تو زہر اگلا۔ آنٹی وہ کافی دن سے پریشان تھے، مگر آج اچانک صابر کا یوں آنا کافی عجیب ہے، وہ ان کا لہجہ نظر انداز کیے بتا رہی تھی، جبکہ صبرینہ منہ بنا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کون سا سچ ہے جو وہ بتانے کے لیے اسے ساتھ لے گیا ہے۔ وہ سوچ میں گم بڑبڑا رہی تھی، جبکہ اس کی بڑبڑاہٹ سن کر صبرینہ کی آنکھیں کھل گئی۔ سچ؟ کون سا سچ؟ یا خدا، اب یہ صابر کون ہے؟ کہیں کوئی مصیبت نہ لے آئے۔ وہ پریشان سی سوچتی ہوئی کچن میں چلی گئی، کیونکہ پیٹ میں اب چوہے ڈانس کرنے لگے تھے اور صبرینہ باجی کو ٹینشن میں زیادہ بھوک لگتی ہے۔ وہ صابر کے ساتھ بائک پر بیٹھ گیا۔ صابر اسے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے گیا۔ موسیٰ بس خاموشی سے حیران سا اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ صابر، خدا کا واسطہ، میرا دل ہول رہا ہے، کچھ تو بتا، آخر بات کیا ہے؟ آخر موسیٰ جب چل چل کر تھک گیا تو صابر سے منت کرتے ہوئے بولا، موسیٰ تو نے مجھ سے اس دن کہا تھا نا کہ تجھے اپنی ماں سے ملواؤں۔ صابر ایک وارڈ کے سامنے کھڑا ہوتا اس سے کہنے لگا۔ ہاں، جواباً موسیٰ نے دھڑکتے دل سے اسبات میں سر ہلایا۔ آؤ تجھے ملواتا ہوں امی سے، وہ کہہ کر وارڈ کا دروازہ کھولے اندر داخل ہو گیا۔ موسیٰ بھی بھاری قدم اٹھاتا اس کے پیچھے گیا، مگر سامنے بستر پر لیٹے وجود کو دیکھ کر اس کا جسم منجمد ہو گیا۔ امی؟ وہ بس اتنا ہی کہہ پایا تھا۔ وہ بینچ پر سر جھکائے بیٹھا تھا، آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی۔ پچھلی پوری رات وہ وہیں بیٹھا رہا تھا۔ صابر نے جو کچھ اسے بتایا تھا وہ اس کے لیے ناقابل یقین تھا، مگر وہ حقیقت تھی جو بھیانک تھی۔ قریب ہی صابر کھڑا تھا، اسے بت بنا دیکھ رہا تھا۔ سچ جب سامنے آتا ہے تو اکثر طوفان آ جاتا ہے۔ رات کا 1 بج چکا تھا۔ اکمل صاحب سب طرف اسے ڈھونڈ چکے تھے، مگر وہ تھک کر گھر لوٹ آئے۔ صبرینہ نے انہیں اس بات پر قائل کر لیا کہ وہ کسی دوست کے ہاں رک گیا ہوگا، صبح تک آ جائے گا، مگر محمل مسلسل پریشان تھی۔ اس وقت بھی وہ بغیر کچھ کھائے پیے جائے نماز بچھائے بیٹھی تھی۔ بے بسی کے عالم میں اس نے آنکھیں بند کی اور گہری سانس لی۔ ارسلان! اس کے منہ سے سرگوشی نکلی تو وہ چونک گئی۔ اسے خود بھی نہیں پتہ چلا کہ اس نے ارسلان کا نام کیوں لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ سوچتی، اس کے سامنے دھواں سا اٹھنے لگا اور وہ بھونچکاسی سامنے کھڑے وجود کو دیکھنے لگی۔ تھوڑا سا ہم اکمل صاحب کے فلیش بیک میں جاتے ہیں، مطلب ماضی میں جاتے ہیں۔ اکمل صاحب کی شادی ان کی مرضی کے خلاف سدرا سے ہوئی تھی۔ سدرا اکمل صاحب کی چچا زاد تھی۔ شادی کے بعد اکمل صاحب سدرا سے لیا دیا سا رویہ رکھتے تھے۔ 2 سال بعد موسیٰ کی پیدائش پر اکمل بہت خوش ہوئے۔ سدرا کو بھی جینے کی وجہ مل گئی۔ دھیرے دھیرے موسیٰ بڑا ہوتا گیا۔ اکمل اور سدرا کے والدین وفات پا گئے تھے۔ اکمل کی فیملی زیادہ امیر تو نہ تھی، مگر درمیانی سی تھی، جبکہ سدرا کے والدین مرنے کے بعد ان کی کافی ساری زمینیں اور کئی فلیٹس اس کے نام ہو گئے تھے۔ اکمل کو اس کی جائیداد میں دلچسپی نہ تھی۔ موسیٰ والدین کے رویے کو سمجھتا تھا۔ ان دونوں کے درمیان فاصلے کی بڑی وجہ اکمل خود تھے، جنہوں نے کبھی بیوی پر توجہ نہ دی تھی۔ میں اپنے اس گھر میں شفٹ ہونا چاہتی ہوں جو بابا نے مجھے جہیز میں تحفے کے طور پر دیا تھا۔ وہ کافی بڑا بھی ہے اور وہاں میرے جاننے والے بھی موجود ہیں۔ تنہائی سے تنگ آ کر انہوں نے اکمل سے کہا تو وہ کچھ وقت کے بعد مان گئے۔ انہیں کیا تھا، اور ویسے بھی انہیں کاروبار میں نقصان ہو رہا تھا، اس طرح وہ یہ گھر بیچ کر نئے گھر میں شفٹ ہو سکتے تھے، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ لوگ گھر تبدیل کر کے اس محلے میں آ گئے تھے۔ موسیٰ جب 14 سال کا ہوا تو اس کی ضد پر اکمل نے اسے دوسرے شہر پڑھنے بھیج دیا اور وہیں ہاسٹل میں اس کا داخلہ کروا دیا۔ موسیٰ کے بعد انہیں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ اکمل اکثر سدرا کو اس بات کا طعنہ دیتا تھا۔ اس دن سدرا کی طبیعت کافی خراب تھی۔ اکمل آفس میں تھا۔ وہ پاس کے کلینک میں چیک اپ کے لیے گئی تو دائی نے اسے خوشخبری سنائی۔ وہ امید سے تھی۔ 14 سال کے انتظار کے بعد اس کی گود ہری ہونے لگی تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ اسے لگا کہ اکمل یہ خوشخبری سن کر خوش ہو جائے گا اور ان کا رشتہ اچھا ہو جائے گا، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔
وہ لوٹ کر گھر آئی، سکتے میں آ گئی۔ اکمل دلہن بنی صبرینہ کو کمرے میں لیے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر یکدم غصہ ہوا۔ تم کہاں تھی؟ میری غیر موجودگی میں آوارہ گھومتی ہو؟ وہ چیخ پڑا اور سدرا کچھ نہ کہہ سکی۔ وہ خاموشی سے پلٹ گئی۔ ایک ہفتے میں صبرینہ نے اس کی جان عذاب کر دی۔ وہ اکمل کو سدرا کو طلاق دینے کے لیے راضی کر چکی تھی۔ سدرا طلاق سے نہیں ڈری تھی، مگر موسیٰ، وہ کہاں جائے گا ماں کے بغیر؟ وہ چپ چاپ صبرینہ کے ظلم سہتی رہی۔ اپنے کوکھ میں پلنے والے بچے کی خبر اس کے باپ کو نہ دے سکی، اور اس دن اس کا ضبط جواب دے گیا جب صبرینہ نے جداد کا نام کا حکم جاری کر دیا۔ تو کیا وہ عورت اس کی جداد کی خاطر یہ سب کر رہی تھی؟ سدرا نے کچھ سوچ کر بہت بڑا قدم اٹھایا تھا۔ اس نے اپنے وکیل کی مدد سے جداد موسیٰ کے نام کر دی تھی، اور راتوں رات اپنے سامان سمیت گھر چھوڑ کر نکل گئی۔ وہ اپنے سامان سمیت اپنے ایک فلیٹ پر آ گئی۔ اس دن وہ بازار سے کچھ سامان لینے جا رہی تھی جب راستے میں اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ رکشے میں بیٹھی تھی۔ درد کی شدت سے وہ کراہتی رہی۔ رکشے والے کو رکنے کا کہہ کر وہ اتری اور ایک دکان سے پانی لے کر پیا، مگر درد کی شدت اور گرمی سے وہ بے حال ہوتی ہوئی وہیں ڈھیر ہو گئی۔ آنکھ کھلی تو خود کو ہسپتال میں پایا۔ پاس کھڑی مسکراتی ہوئی رمشا پر نظر پڑی تو حیران رہ گئی۔ بیٹا ہوا ہے میری بہن کو، مبارک ہو۔ رمشا اس کے ماتھے پر بوسہ دیتی بولی، آپی، آپ؟ وہ حیرانی سے بولی، ہاں، تمہیں سڑک پر بے ہوش ہوتے دیکھا تھا۔ وہ رکشے والے میرے شوہر تھے، انہوں نے تمہیں ہسپتال پہنچایا، پھر مجھے کال کی تو میں دوڑی آئی۔ ایمرجنسی آپریشن ہوا تمہارا؟ رمشا مسکرا کر بولی، اور سدرا بس دنگ سی اسے دیکھتی رہ گئی۔ رمشا کا شوہر رکشہ چلاتا تھا۔ ان دونوں کی اولاد نہ ہو سکی تھی۔ رمشا جانتی تھی اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کبھی پلٹ کر نہ آئی، مگر والدین کی وفات پر وہ انہیں آخری نظر دیکھنے ضرور گئی، مگر کسی کی نظر میں آئے بغیر لوٹ آئی تھی۔ 2 دن بعد سدرا ڈسچارج ہو کر فلیٹ میں آ گئی۔ رمشا اور اس کے شوہر کو بھی وہ زبردستی اپنے ساتھ لے آئی۔ اپنے بیٹے کا نام اس نے صابر رکھا تھا۔ صبرینہ نے کسی طرح سدرا کا پتہ لگوا لیا۔ وہ اس کے فلیٹ پر جا پہنچی، مگر وہاں جا کر پتہ چلا کہ سدرا اپنے بیٹے کو لیے ہسپتال میں ہے۔ صبرینہ رمشا اور اس کے شوہر کو دھمکی دے کر واپس لوٹ آئی، اور اس کے چند دن بعد رمشا اور اس کے شوہر کو سڑک سے گزرتے ایک ٹرک نے کچل دیا۔ سدرا صابر کو لیے وہاں سے دوسرے شہر چلی گئی اور زندگی کی باقی سال وہیں گزارے۔ صبرینہ کو موسیٰ کے نام کی جائیداد کا علم ہوا تو موسیٰ 20 سال کا ہو چکا تھا۔ اس نے جائیداد کی خاطر اپنی بھانجی سے اس کی شادی کروانا چاہی، مگر رخصتی سے پہلے وہ لڑکی گھر سے بھاگ گئی۔ صابر اپنی ماں کی ڈھال بنا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو سہارا دیا اور ماں کے ہی کہنے پر موسیٰ سے دوستی رکھی، مگر موسیٰ کو حقیقت سے لا علم رکھا۔ 6 ماہ پہلے وہ شانزے کے رفیے پر کافی حیران ہوا تھا۔ ابھی وہ بائک لیے گھر کے راستے پر ہی تھا کہ ملازم کی کال نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ سدرا ہاسپٹل تھی۔ انہیں شوگر کی بیماری کافی پہلے سے ہی تھی، مگر اس دن شوگر ہائی ہونے کی وجہ سے انہیں فالج ہو گیا تھا، اور اس دن سے وہ ہوش میں نہیں تھی۔ وہ کومے میں چلی گئی تھی، اور صابر کو لگا تھا کہ موسیٰ کے علاوہ انہیں زندگی کی طرف دوسرا کوئی نہیں لا سکے گا۔ اور ماضی یہاں پہ ختم ہوتا ہے، جس طرح میں نے فلیش بیک کا بتایا، اور اب ہم حال میں آ جاتے ہیں۔ جانتے ہو موسیٰ، وہ تم سے بہت محبت کرتی تھی، ہر روز تمہارا ذکر بہت ضروری تھا۔ صابر اپنے بھائی کو بغور دیکھتا بولا تھا۔ موسیٰ اس سے 15 سال بڑا تھا۔ صابر ایک 20 سالہ نوجوان تھا، جبکہ موسیٰ 35 سال کا تھا۔ موسیٰ اور محمل کی عمر میں 10 سال کا فرق تھا۔ محمل اسے 30 سال کے لگ بھگ سمجھتی تھی، اور ہر شخص ایسا ہی سمجھتا تھا، کیونکہ اس کی شخصیت بہت خوبرو تھی کہ وہ اپنی عمر سے بہت کم دکھتا تھا۔ موسیٰ، ایک بار امی سے بات کر لو، انہیں اپنی موجودگی کا احساس دلاؤ، شاید وہ لوٹ آئیں۔ موسیٰ سر جھکائے اس کی بات سن رہا تھا۔ میں امی کو کھونا نہیں چاہتا، وہ میرا سب کچھ ہے۔ اس کی آواز میں اب نمی گھلی تو موسیٰ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر یکدم ہی اٹھ کر اس سے لپٹ گیا۔ وہ ہچکیوں سے رو دیا تھا، اور صابر اس کے ساتھ لگا مزید رو دیا۔ امی دیکھیں، میں آ گیا، آپ کا موسیٰ آ گیا، وہ بولا تو اس کی آواز رونے کی وجہ سے بھاری ہو رہی تھی۔ وہ سدرا کے بستر کے سرہانے بیٹھا مشین میں جکڑی اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ امی، کچھ تو بولیں، میں آپ سے خفا ہوں۔ کیا صابر اتنا اچھا تھا کہ آپ مجھے بھول گئیں؟
کیوں چھوڑ کر آئی مجھے؟ اپنے ساتھ کیوں نہیں لے گئیں؟ وہ بولتا جا رہا تھا اور آنسوؤں سے اس کے گال بھگو رہے تھے۔ صابر سرخ آنکھیں لیے اپنے بھائی کو دیکھ رہا تھا جو رو رہا تھا۔ بھائی آپ گھر چلے جائیں، بھابھی انتظار کر رہی ہوں گی۔ صابر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ صابر، امی کے پاس کون؟ اس نے پلٹ کر پوچھا۔ یہاں ڈاکٹر نے خصوصی نرسیز کی ڈیوٹی لگائی ہے، ہم دونوں کو گھر چلنا چاہیے۔ آپ چلیں، میں آپ کو گھر چھوڑ دوں، شاید بھابھی انتظار میں ہوں۔ اس نے تفصیل بتائی۔ محمل کے ذکر پر وہ چونکا۔ وہ اسے بتا کر نہیں آیا تھا۔ کل دوپہر سے آج کی دوپہر ہونے کو تھی، نہ اس نے کچھ کھایا تھا نہ ہی گھر بتایا تھا۔ وہ صابر کے ساتھ سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ چل میرے ساتھ اندر۔ صابر نے اسے گیٹ پر اتارا تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا، مگر میں نہیں آؤں گا۔ صابر نے کوڑا انکار کیا، مگر موسیٰ زبردستی اسے گھسیٹ کر اندر لایا۔ گیٹ کھلا تھا۔ وہ لوگ اندر آئے تو صوفے پر محمل بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی۔ محمل، موسیٰ نے اسے پکارا تو وہ چونکی۔ موسیٰ، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں کتنا پریشان تھی۔ وہ سبزی سائیڈ پر رکھ کر اس کی طرف لپکی۔ اپنی ماں سے ملنے گیا تھا، وقت کا پتہ ہی نہ چلا، وہ کہہ کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے سے نکلتے اکمل صاحب صابر کو دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ موسیٰ کے الفاظ پر وہ وہیں منجمد ہو گئے۔ یہ کون ہے موسیٰ؟ وہ لاؤنج میں بیٹھا چائے پی رہا تھا جب اکمل صاحب نے وہاں آتے ہی پوچھا۔ صابر اس وقت فریش ہونے واش روم میں گیا تھا، سو اکمل صاحب اس کی غیر موجودگی میں آ گئے۔ انہوں نے موسیٰ سے اس کی خیریت دریافت نہ کی، نہ ہی سوال کیا کہ وہ کل سے کہاں غائب ہے۔ صابر کو دیکھ کر بس ان کا ذہن الجھ گیا تھا۔ اس کے نئے نقش اکمل کی طرح بالکل ویسے ہی جیسے جوانی میں اکمل ہوتے تھے۔ کیوں؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ موسیٰ نے آئیبرو اچکائی۔ ویسے ہی، ظاہر ہے کوئی انجان انسان جہاں آئے گا تو پوچھوں گا ہی نا۔ اکمل نے فوراً صفائی پیش کی۔ صبرینہ تو اب تک کمرے سے نہیں نکلی تھی، بقول انہیں ان کے بخار تھا۔ دوست ہے میرا، بہت قریبی ہے۔ موسیٰ نے مزے سے چائے پیتے قریبی پر زور دیا۔ اکمل صاحب کچھ مزید پوچھتے تبھی صابر وہیں آ گیا۔ صابر انہیں مکمل اگنور کر کے صوفے پر بیٹھ کر موبائل پر مصروف ہو گیا۔ اکمل صاحب کو اپنا نظر انداز ہونا برا لگا، مگر وہ خاموشی سے پلٹ گئے۔ محمل کو اس نے ساری بات بتا دی تھی۔ کھانا وغیرہ کھا کر وہ ابھی آرام کو لیٹا ہی تھا کہ صابر کی کال آ گئی۔ وہ گیسٹ روم میں تھا۔ موسیٰ، ہسپتال سے کال تھی، ایمرجنسی ہے۔ وہ اس کی بات پر بکھلایا ہوا اٹھا۔ محمل کو بتا کر وہ صابر سمیت ہسپتال کی طرف بھاگے۔ ڈاکٹر خیریت ہے؟ کیا ہوا امی کو؟ وہاں پہنچتے ہی صابر پریشانی میں بولا، جبکہ موسیٰ نے سوالیہ نظروں سے ڈاکٹر کو دیکھا۔ پیشنٹ کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے، ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی ہے اور وہ بے ہوشی میں کسی موسیٰ کا نام پکار رہی ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ کوما سے نکل آئی ہیں، لیکن چانسز بہت کم ہیں۔ آپ موسیٰ کو اویلیبل کر دیں پلیز۔ ڈاکٹر تفصیلی جواب دے کر انہیں کمرے کی طرف اشارہ کرتا دوسری طرف چلا گیا۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو مشین میں جکڑی سدرا اکمل اسے دیکھتے ہی ان دونوں کا کلیجہ کٹا۔ ارد گرد نسیں تیزی سے حرکت کر رہی تھیں۔ امی! موسیٰ ان کے پاس کھڑا ہوتا ان کا ہاتھ تھام کر بولا، امی آپ نے مجھے یاد کیا تھا، دیکھیں میں آ گیا ہوں۔ دیکھیں نا آپ کا موسیٰ جوان ہو گیا ہے، کیا اپنے بیٹے کو سینے سے نہیں لگائیں گی؟ وہ رو دیا تھا۔ وہ ساکت سی پڑی بس اسے سن رہی تھی۔ انگلی میں ہلکی سی جنبش سے انہوں نے احساس دلایا کہ وہ سن رہی ہیں۔ امی اٹھ جائیں نا، اب کتنا ستائیں گی؟ دیکھیں نا بھوک لگی ہے، اپنے ہاتھ کی بریانی بنا دیں۔ صابر بھی اب بولا تھا۔ اس آواز میں نمی گھلی ہوئی تھی۔ نرسیں بار بار مشینیں درست کرتی ان دونوں کو ترس بھری نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ میں چلا جاؤں گا واپس، میں خفا ہو جاؤں گا اب، موسیٰ نے کسی بچے کی طرح آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ امی آپ کی بہو آپ کا انتظار کر رہی ہے، پلیز اٹھیں نا۔ وہ بے بسی سے پھر بولا، مگر مقابل کا جسم ساکت تھا، بالکل ساکت۔ ٹھیک ہے مت اٹھیں، میں جا رہا ہوں۔ وہ آنکھیں بے دردی سے رگڑتا اٹھ گیا۔ صابر بھی ضبط کرتا اس کے پیچھے کو گیا۔ وارڈ سے نکل کر وہ بری طرح رو دیا۔ صابر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اپنے آنسو بھی صاف کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک نرس بکھلائی ہوئی وارڈ سے نکلی اور بنا کچھ بتائے ایک طرف چل گئی۔
وہ دونوں ابھی حیرت سے اسے دیکھ ہی رہے تھے کہ اگلے ہی منٹ وہ ایک ڈاکٹر کے ساتھ حاضر ہوئی۔ ڈاکٹر تیزی سے وارڈ میں گیا۔ نرس، کیا ہوا ہے؟ امی ٹھیک ہے نا؟ صابر نے نرس کو روک کر تیزی سے پوچھا۔ ان کی حالت سیریس ہے، دعا کریں، وہ بولتی ہوئی اندر چلی گئی، جبکہ وہ دونوں بینچ پر ڈھیر ہو گئے۔ وہ سین میں بیٹھی نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ ارد گرد بے گانا اچانک کسی کی آواز پر چونکی۔ اداس ہو؟ ارے مت اداس ہو، میں جلد ہی آؤں گا۔ وہ ہیبلا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ محمل نے خوف سے اسے دیکھا، پھر اٹھ کر تیزی سے اندر چلی گئی۔ ذہن میں 2 دن پرانا واقعہ گھما۔ اس دن اپنے سامنے ارسلان کو دیکھ کر وہ شدھ سی رہ گئی تھی، مگر اس کا وجود کسی دھواں کی طرح تھا جس کے آر پار سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ سکتی تھی، چھو نہیں سکتی تھی۔ تم کیوں آئے ہو اب؟ اس کی بے وفائی اور اپنے باپ کے الفاظ یاد کرتے ہی یکدم اس کو غصہ آیا تھا۔ محمل، میں ہوں ارسلان، انتظار بھی نہ کیا میرا، شادی کر لی؟ اس کے لہجے میں دکھ تھا۔ تم نے مجھ پر نظر رکھی ہے، کیا چاہتے ہو تم؟ وہ سختی سے کہتی جائے نماز فولڈ کرتی اب اس کے سامنے کھڑی تھی۔ محمل، میں سب جانتا ہوں، میرا وجود قید میں ہے، مگر میں سب جگہ پر جا سکتا ہوں، مگر میری طاقتیں مجھ سے چھین لی گئی ہیں۔ تمہارے پکارنے کے علاوہ میں کبھی تمہارے سامنے اس صورت میں نہیں آ سکتا تھا۔ اس نے پوری بات اس کے گوش گزار کر دی۔ محمل کو یاد آیا کہ اعظم نے اسے منع کیا تھا کہ کبھی بھی وہ ارسلان کو مت پکارے، مطلب انہوں نے جھوٹ کہا کہ تم مجھے اپنانا نہیں چاہتے۔ وہ بے اختیار بولی، محمل، میں کچھ ہی عرصہ میں قید سے رہا ہو جاؤں گا، پھر ہم ایک ہو جائیں گے، یہ دنیا مجھے تم سے جدا نہیں کر سکتی۔ وہ محبت سے بولا، مگر محمل کے تاثرات سپاٹ تھے۔ میں شادی شدہ ہوں اور بہت خوش ہوں، بہتر ہے کہ تم دوبارہ مت آنا۔ وہ بولی تھی، مگر دل کچھ اور کہہ رہا تھا۔ وہ سر جھکا گئی۔ میں اس موسیٰ کی جان لے لوں گا، وہ ہمارے درمیان آنے والا ہوتا کون ہے؟ وہ غصے سے بھپرا تو محمل نے جھٹکے سے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ خبردار، جو میرے شوہر کے آس پاس بھی بھٹکے۔ وہ غصے سے اسے وارن کرتی تیزی سے شال لیے باہر کو بھاگے۔ وہ اعظم صاحب سے حقیقت جاننا چاہتی تھی، مگر صبرینہ نے اسے کہیں جاتا دیکھ کر روک لیا۔ شوہر گھر سے کیا نکلا؟ لڑکی سیر سپاٹے کو جا رہی ہے، چل جا کر رات کا کھانا بنا، بڑی آئی مہارانی۔ ان کی بات سن کر وہ رکی تھی۔ واقعی وہ شوہر کے بغیر میکے کیسے جائے گی؟ اور موسیٰ کا بھی تو کچھ پتہ نہیں ہے۔ وہ خاموشی سے پلٹ گئی۔ اس دن کے بعد ارسلان کا حیبلا اسے کئی بار دکھا، مگر وہ اسے نظر انداز کر دیتی۔ دل عجیب مشکل میں تھا، شوہر کو چنتی یا اس محبت کو جو فطرت کے خلاف تھی۔ آدم زادی اور جن ذات کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ وہ بس یہی سوچ رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شوہر کو چنے یا محبت کو۔ دل عجیب ہو رہا تھا۔ کالج سے چھٹی ہوتے ہی وہ بس پر چڑھی تھی۔ ہمیشہ کی طرح شیشے والی سائٹ پر بیٹھی وہ ارد گرد سے بے گانا باہر کے بھاگتے نظاروں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے کوئی دوست نہیں بنائی، وہ بہت چپ چاپ رہنے لگی تھی۔ اس کے ساتھ ہونے والے چند واقعات نے اسے بہت پریشان کر دیا تھا۔ آخری سیمسٹر کے پیپرز رہ گئے تھے، اس کے بعد وہ کہیں اور ایڈمیشن لینا چاہتی تھی۔ اس یونی سے اس کا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ سنیں، کسی کی آواز پر وہ چونکی۔ گردن موڑ کر دیکھا تو انجانا چہرہ تھا۔ وہ لڑکی اس سے پہلے کبھی بھی یونی کی بس میں نہیں دیکھی تھی۔ شاید نیو ایڈمیشن ہو، لیکن ان منتھس میں ایڈمیشن؟ جی، وہ عجیب سی سوچیں سوچتی بولی، آپ کافی اداس ہیں، تھوڑی دیر گپ شپ کر لیں، کیونکہ میں خاموش نہیں بیٹھ سکتی۔ وہ لڑکی ہنس کر بولی تو شانزے میں بھی مسکرا دی۔ نہیں، میں بس خاموش رہنا پسند کرتی ہوں۔ اس نے تبصرہ کیا۔ آئی ایم آئینہ، اینڈ یو؟ اس نے تعارف کے ساتھ سوال کیا۔ شانزے نے ہاتھ آگے کر کر اپنا نام بتایا۔ او سوری، ہینڈ شیک نہیں کر سکتی۔ وہ اٹس الرجی۔ وہ لڑکی یکدم اس سے تھوڑا دور ہوتی بولی تو شانزے کو اچنبھا ہوا۔ وہ اس سے کافی فاصلے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اٹس اوکے، وہ زبردستی سے مسکرائی۔ او یہ کیا یہ کوئی تعویذ ہے؟ اس نے اچانک اس کی گردن کی طرف اشارہ کیا تو شانزے چونکی۔ اس کا تعویذ بالکل سامنے لٹک رہا تھا۔ جی یہ تعویذ ہے۔ اس نے اسے چھپانا چاہا۔ او یہ تو امیزنگ ہے، مطلب آپ بلیو کرتی ہیں تعویذ پر؟
مگر میں نہیں کرتی۔ مگر مجھے یہ سب چیزیں کافی پسند ہیں، مجھے ان کے بارے میں جاننا پسند ہے۔ کیا آپ مجھے یہ اتار کر دیں گی؟ میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ اپنی ہی دھن میں بول رہی تھی۔ نہیں نہیں، وہ انکار کرنا چاہتی تھی مگر پھر خاموشی سے تعویذ اتارا۔ بی کیئرفل، وہ اسے تنبیہ کرتی تعویذ اس کے ہاتھ میں تھمانے لگی تھی۔ ارے کب سے آوازیں دے رہا ہوں، کس سے بات کر رہی ہو؟ ڈرائیور نے اس کا کندھا جھنجھوڑتے ہوئے کہا تو وہ یکدم اچھل پڑی۔ یہاں وہاں دیکھا تو پوری بس خالی تھی۔ اپنے سامنے والی سیٹ پر دیکھا تو شدید دھچکا لگا، وہ خالی تھی۔ ڈرائیور انکل جو کافی بزرگ تھے حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ آئینہ، وہ لڑکی کہاں گئی؟ وہ خوف سے بولی۔ اس کا ہاتھ معلق تھا، تعویذ اس کے پاس تھا، اس کے ہاتھ میں۔ اس نے تیزی سے تعویذ اپنی مٹھی میں بھینچا۔ کون سی لڑکی بیٹا؟ یہاں تو کوئی نہیں تھا، یہ سیٹ خالی تھی۔ اور تم کس سے بات کر رہی تھی؟ کتنی آوازیں دی میں نے تمہیں؟ وہ اسے پریشان دیکھ کر شفقت سے پوچھنے لگے مگر وہ خوف سے پھٹی ہوئی آنکھوں سے بس اپنے سامنے والی خالی کرسی کو دیکھ رہی تھی۔ او خدا، اگر ذرا سی دیر ہو جاتی تو۔ وہ خوف سے سوچتے ہی لرز گئی۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے وہ بھاگتی ہوئی گھر تک پہنچی تھی، اور گھر پہنچتے ہی شدید بخار نے اس پر حملہ کر دیا تھا۔ شانزے، تم ٹھیک ہو نا؟ کیا ہوا ہے؟ یوں اچانک بخار، اور وہ بھی اتنا تیز؟ اسمارا سخت پریشان ہوئی تھی، بستر پر وہ بخار سے تپ رہی تھی۔ اسمارا یار، چائے مانگی تھی، آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے۔ زبیر جھنجھلاتا ہوا وہیں آ گیا۔ آ رہی ہوں، صبر کر لیں ذرا، وہ ترخ کر بولی۔ ایک تو تمہاری گپیں ختم نہیں ہوتی۔ میری مت ماری گئی تھی جو اس سست اور کاہل سے شادی کر لی۔ وہ متاسف ہوا۔ مت تو میری ماری گئی ہے، صبح شام آپ کی زہریلی باتیں سن سن کر محبت کر لی، یا گناہ کر لیا تھا میں نے؟ نکاح کیا ہے، جائز رشتے کے بغیر کبھی اکیلے میں آپ سے ملی بھی نہیں، لیکن آپ طنز ایسے کرتے ہیں جیسے میں نے بندوق دکھا کر شادی کی ہو۔ وہ دونوں سرے سے شانزے کو بلائے لڑنے میں مصروف تھے۔ ان دونوں کی چیخ و پکار سے شانزے کا سر درد کرنے لگا۔ محبت میں نے بھی کی تھی مگر معلوم نہیں تھا کہ اتنی منہ پھٹ اور بدتمیز ہوگی تم۔ وہ غصے سے چیخا تھا۔ آپ نے بنایا ہے مجھے ایسے، ورنہ میں ایسی نہیں تھی۔ 2 سال ہونے کو ہیں مگر آپ مجھ سے ایسے تنگ ہیں جیسے میں یہاں مفت میں بیٹھی روٹیاں توڑ رہی ہوں۔ وہ غصے سے بولی تھی۔ گھر کا کام، ہمنا کو سنبھالنا، سب کی ضروریات پوری کرنا، اور اوپر سے اس حالت میں مزید مشکلات۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے بولی۔ اس کا 4تھا مہینہ چل رہا تھا اور ان دنوں وہ کافی بیزار ہو جاتی تھی۔ تھک کر چور ہو جاتی ہوں۔ شام کو آپ آتے ہیں تو سانپ بن کر ڈستے ہیں۔ آج وہ اپنا سارا غبار نکال رہی تھی۔ جاہل عورت، زبان چلاتی ہے، چٹاخ۔ زبیر خاموشی سے سن رہا تھا مگر ضبط نہ ہوا تھا۔ تھپڑ دے مارا جس سے اسمارا لڑکھڑا گئی۔ بے یقینی ہی یقینی تھی، آج ہاتھ بھی اٹھ گیا تھا۔ وہ آنکھوں میں بے تحاشا آنسو لیے کمرے سے نکل گئی۔ اس کی بس ہو گئی تھی۔ وہ بنا کسی پرواہ کیے اپنا بیگ اٹھائے باہر کو نکلی۔ بھابھی رکیں، شانزے ہمت کرتی اس کے پیچھے لپکی مگر وہی ڈھیر ہو گئی، جسم سے جان نکل گئی۔ زبیر چھت پر جا چکا تھا۔ غصہ ٹھنڈا ہونے پر نیچے آیا تو دیکھا ہمنا کمرے میں سو رہی تھی، اسمارا کہیں نہیں تھی۔ وہ صحن میں آیا تو بے ہوش شانزے پر نظر پڑتے ہی بکھلا گیا۔ مبارک ہو، انہیں ہوش آ گیا ہے، مگر وہ اب اپنے پیروں سے معذور ہیں، وہ چل نہیں سکیں گی۔ ڈاکٹر ICU سے باہر آتے ہی گہری سانس لے کر بولا۔ موسیٰ اور صابر پرسکون ہوتے ہوئے مسکرائے۔ کم از کم وہ زندہ تو تھیں، وہ ان میں موجود تو تھیں۔ کچھ دیر بعد انہیں وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ پھر وہ دونوں بیٹے اپنی ماں کے سینے سے لگے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ سدرا تو اپنے دونوں بچوں کو دیکھ کر خوشی سے پاگل تھیں۔ 3 دن بعد وہ مکمل صحت یاب ہو گئی تھیں۔ محمل، اکمل اور صبرینہ صحن میں بیٹھے تھے۔ 3 دن بعد موسیٰ گھر میں داخل ہوا تھا۔ محمل کو اس نے سب کچھ بتا دیا تھا مگر صبرینہ اور اکمل بے خبر تھے۔ موسیٰ کے پیچھے زبیر کو وہیل چیئر دھکیلتے ہوئے دیکھ کر وہ دونوں چونکے۔ وہیل چیئر پر موجود انسان کو دیکھ کر وہ دونوں بونچکا رہ گئے۔ محمل تیزی سے سدرا کے قریب گئی اور انہیں سلام کیا۔ یہ آپ کی بہو ہے امی؟
موسیٰ نے مسکرا کر تعارف کروایا تو وہ بے اختیار محمل کو چومنے لگیں۔ وہ سب ہونک بنے اکمل اور صبرینہ کو نظر انداز کرتے اندر کی طرف بڑھ گئے۔ موسیٰ اس وقت ان دونوں کے منہ نہیں لگنا چاہتا تھا۔ یہ کمرہ میرا ہے، یہاں کوئی اور کیوں ہے؟ صبرینہ اپنے کمرے میں سدرہ کو لیٹے دیکھ کر غصے سے پھنکاری، یہ کمرہ میری ماں کا ہے، اپنا بوریا بستر اٹھا کر کہیں اور چلیں۔ موسیٰ ان کے پیچھے کمرے میں آتا سرد مہری سے بولا تو وہ پلٹ کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ موسیٰ، اکمل صاحب کی حیرت زدہ سی آواز پر وہ پلٹا، اس عورت کو یہاں کیوں لائے ہو؟ کیا لینے آئی ہے یہاں؟ وہ سدرہ کو شعلے بار نظروں سے دیکھتے بولا، یہ میری ماں کا گھر ہے، انہیں یہاں آنے کی اجازت نہیں لینی پڑتی۔ وہ پرسکون سا بولا۔ صابر فریش ہونے گیا تھا اور محمل کچن میں تھی۔ اس سے پوچھو، جب اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تھی تو اس وقت یہ گھر اس کا نہیں تھا؟ اکمل کی دھاڑ پر وہاں آتے صابر اور محمل سمیت باقی سب بھی ساکت ہو گئے تھے، جبکہ پیچھے کھڑی صبرینہ کا حلق خشک ہوا تھا۔ 20 سال بعد اس کا راز فاش ہونے والا تھا۔ شانزے کے بخار کا سن کر اعظم صاحب بکھلا گئے۔ زبیر ہسپتال سے اسے واپس لے آیا۔ اسمارہ کو گھر نہ دیکھ کر اعظم صاحب نے سوال کیا تو زبیر نے گردن جھکا لی۔ جھگڑا ہو گیا تھا تو وہ گھر سے نکل گئی۔ اور ہمنہ؟ اعظم صاحب نے پوچھا۔ وہ کمرے میں سو رہی ہے، وہ بولا تو اعظم صاحب تیزی سے کمرے میں گئے۔ ہمنہ کو سوتا پا کر واپس آئے۔ تمہارے اندر شرم ہے یا نہیں؟ بچی اکیلی سو رہی ہے اور تم اسے اکیلا چھوڑ کر ہسپتال گئے تھے، اوپر سے حامل بیوی کو گھر سے نکال دیا، بے غیرت۔ وہ اس پر برس پڑے۔ فون لگا کر پتہ کرو وہ کہاں ہیں، گھٹیا انسان۔ انہیں حد درجہ اس پر غصہ آ رہا تھا۔ آگے کیا کم پریشانیاں ہیں جو اب مزید بنا رہے ہو؟ فون کر کے اسمارہ کے میکے پتہ کرو۔ تو وہ خیریت سے پہنچ چکی تھی، مگر اس کی طبیعت کافی خراب تھی، رونے کی وجہ سے بی پی ہائی ہو گیا تھا۔ اسمارہ کی ماں نے خود کھری کھری سنائی تھی۔ اس کے بھائی تو زبیر کی خوب خبر لینے والے تھے۔ زبیر خود بھی کافی شرمندہ تھا۔ اس دن رات بھر ہمنہ روتی رہی تھی۔ رات کا کھانا باہر سے منگوا لیا تھا۔ شانزے بیمار تھی، سو زبیر نے ہی کام ٹپ ٹپایا۔ رات ہمنہ کے تنگ کرنے کی وجہ سے وہ سو ہی نہ سکا۔ صبح نماز کے وقت آنکھ نہ کھل سکی۔ اگلی صبح آفس سے چھٹی کیے وہ سو رہا تھا جب اعظم صاحب نے اسے جھنجھوڑا، اٹھ کر فریش ہو جاؤ، پھر ناشتہ لے آنا، امام صاحب اور مرشد بھی آئے ہیں۔ وہ اسے حکم دیتے کمرے سے نکل گئے۔ وہ مشکل سے اٹھ بیٹھا۔ ہمنہ سو رہی تھی۔ عام دنوں میں جب وہ رات کو روتی تو وہ اسمارہ کو سنا کر دوسرے کمرے میں سونے چلا جاتا۔ اس کے خیال میں اسمارہ کو بچہ سنبھالنا نہیں آتا تھا، مگر آج اس کو رات میں سر دکھ گیا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر فریش ہونے لگا۔ بیٹی، یہ بخار معمولی نہیں لگتا، یقیناً تم خوف زدہ ہو، چلو بتاؤ مجھے۔ مرشد صوفے پر نڈھال بیٹھی شانزے سے پوچھ رہے تھے۔ شانزے کچھ دیر تو چپ رہی، مگر پھر کل والا واقعہ بیان کر ڈالا۔ یہ سب سن کر اعظم صاحب شدر رہ گئے، جبکہ مرشد اور امام صاحب بھی پریشان ہو گئے۔ مرشد کچھ دیر کے لیے اٹھ کر دوسرے کمرے میں مراقبے کے لیے چلے گئے۔ واپس لوٹے تو زبیر ناشتہ لگا رہا تھا۔ پاپا واش روم جانا ہے، ہمنہ کی ننھی آواز پر وہ تیزی سے باہر کو بھاگا۔ موادا، وہ یہیں نہ گندگی کر دے۔ اس کی حرکت پر اتنی پریشانی میں بھی شانزے کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر امام صاحب نے شانزے پر دم کیا۔ وہ دونوں بھائی ان دونوں بہنوں کے پیچھے بری طرح پڑ چکے ہیں۔ مرشد بولنا شروع ہوئے تو سب متوجہ ہوئے۔ زبیر بھی ہمنہ کو لیے وہیں آ گیا۔ وہ جن زادہ ارسلان، اس کی پرچھائی محمل پر ظاہر ہو چکی ہے، اور اس کا بھائی ارباز، وہ شانزے پر بری طرح عاشق ہو چکا ہے۔ وہ اپنے بھائی کا بدلہ ضرور لے گا، مگر وہ شانزے کا دماغ جکڑنے میں ناکام ہے، کیونکہ اس کے گلے میں جو تعویذ ہے وہ اسے قریب نہیں آنے دیتا۔ انہوں نے شانزے کے تعویذ پر اشارہ کیا۔ بیٹی، یہ تعویذ کسی کو اپنے ہاتھوں سے مت پکڑانا، وہ جن اس تعویذ کو تم سے لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر تم نے اپنی مرضی سے یہ تعویذ اسے تھما دیا تو سب برباد ہو جائے گا۔ گھر پر حصار کر دیتا ہوں۔ آج شام کے بعد نہ ہی گھر سے باہر کسی نے نکلنا ہے اور نہ ہی کسی اور کو داخل ہونے دینا ہے۔ 3 دن تک آپ لوگ گھر پر ہی رہیں۔ وہ انہیں تنبیہ کرتے اٹھ گئے۔ شانزے، ارسلان کو قید کیا گیا تھا نا؟ شانزے سے فون پر بات کرتے اس نے سوال کیا تو وہ چونک گئی۔
میں سب کچھ جانتی ہوں شانزے، مجھے بتاؤ تم لوگوں کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں مجھے دوراہے پر کھڑا کر دیا ہے؟ وہ بے بسی سے گویا ہوئی، آپ ہی ہمیں لگا تھا آپ کی شادی ہو گئی تو وہ پیچھے ہٹ جائے گا، اس لیے جھوٹ بولا، مگر اس جن زادے نے اپنی طاقت کے زور پر آپ کی اولاد کی بندش کر دی۔ جب تک وہ قید میں ہے آپ کو اولاد نہیں ہوگی، اور یہ بات موسیٰ بھائی بھی جانتے ہیں۔ اس نے پوری تفصیل اسے بتا دی۔ محمد سر جھکا گئی، وہ موسیٰ کے احسانوں تلے دبتی جا رہی تھی۔ ایسا شوہر اسے دوبارہ کبھی نہیں مل سکتا تھا، جس نے اسے کبھی محسوس تک نہ ہونے دیا کہ اس میں کوئی کمی ہے۔ اس نے ہولے سے کال کاٹی اور دل ہی دل میں کہنے لگی، میں ایک جن زادے کو اپنے شوہر پر فوقیت نہیں دے سکتی۔